سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ جو کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو آج ہمارا ملک جو ہے، ایک تو ہمارا سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس ملک میں بھی سیاسی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اس میں کوئی جو ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ نہیں انویسٹمنٹ نہ کرنا چاہتے، تو باہر کے ملکوں کی جو کمپنیاں ہیں وہ کیسے یہاں پر انویسٹ کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کرائسس ہے، بحران ہے، وہ معاشی بحران ہے۔ قرضے ملک کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، قرضوں کی ادائیگیاں جو ہیں مشکل ہو گئی ہیں، ڈالر جو ہے وہ 300 روپے پہ پہنچ گیا ہے، غریب لوگ جو ہیں خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر جو ہے وہ توڑ دی ہے۔ اور تیسرا ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ جو اخلاقی گراوٹ ہے، جو اخلاقی پستی ہے، جس طریقے سے سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جس طریقے سے ان کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جس طریقے سے سیاست کو دشمنی میں اور نفرت میں بدل دیا گیا ہے، اس سے بھی ہماری ایک جنریشن جو ہے اس کو بہت زیادہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ہماری ختم ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں سیاسی عدم استحکام کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، میرا ایز اے ڈیموکریٹ اس بات پہ بلیو ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے اس کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن دنیا میں کسی بھی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر لے کے آنا چاہے، اور اگر وہ ہاؤس میں اپنی میجارٹی شو کر دیں تو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا۔ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک حکومت تھی، وہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں کہ 27-28 ممبر والے جیت گئے اور 60 ممبر والے ہار گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہر ایک ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ اگر میں ہی وہ کام کروں تو وہ حلال ہے، دوسرا کرے تو وہ حرام ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام بھی غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے۔ دوسری قومیں ہم سے کیوں ڈیفرنٹ ہیں، وہ کیوں کامیاب ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم نے جمہوریت جو دیکھی ہے مغرب کی وہ بڑی کامیاب ہے، ہمیں اس کی اقدار جو ہیں اپنانی چاہیے، لیکن یہاں پارٹی فنڈ جو ہیں جس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، پارٹیوں کے لیڈر استعمال کرتے ہیں، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے ٹکٹ چلتے ہیں، جس طریقے سے کیش چلتا ہے، تو جب تک یہ برائیاں ہم اس معاشرے سے ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارے ملک میں صحیح جمہوریت نہیں آ سکتی۔ تو میں نے جس پارٹی میں شامل ہوا ہوں، میرا جتنی بھی میری جو ہے خواہش ہے، امبیشن ہے کہ میں برطانیہ کی طرز کی لیبر پارٹی، ریپبلکن پارٹی، ڈیموکریٹ پارٹی، جس طریقے سے دنیا کی پارٹیاں چلتی ہیں اس طریقے سے میں اس پارٹی کو چلانا چاہتا ہوں، جس میں ایم این اے، ایم پی ایز کے جو ٹکٹ ہیں وہ اس علاقے کے جو ممبرز ہیں وہ دیں۔ مجھے بھی ٹکٹ، جو میں جس حلقے سے الیکشن لڑوں، جو میرے ممبرز ہوں مجھے بھی وہ ٹکٹ دیں۔ میں وہ جمہوریت جو ہے وہ پارٹی میں لے کے آنا چاہتا ہوں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پچھلے دنوں جو ہیں تقسیم ہوئے ہیں، تو میں تحریک انصاف کے بارے میں صرف ایک ہی سینٹنس کہوں گا کہ جو پارٹی اپنے ورکرز کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو انصاف نہیں دے سکتی، وہ ملک میں کیسے انصاف لا سکتی ہے؟ یہ پارٹی کے ورکرز کو اور برطانیہ سے جو رہنے والے پاکستانی ہیں یا پاکستان میں ہیں، اس ٹکٹ ڈسٹریبیوشن سے انہیں بہت کچھ لرن کرنا چاہیے۔ جب میں پارٹی میں تھا تو میری ایک ہی کمپین تھی پارٹی میں کہ سر ہم جو ٹکٹ پارٹی کے دیتے ہیں ہمیں 6 مہینے 1 سال پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا پارٹی کا امیدوار کیوں ہوگا۔ آپ 5 لوگوں کو، 10 لوگوں کو ایک حلقے میں وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، اور پھر ان بیچاروں کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، وہ اپنے پوسٹر لگاتے ہیں کہ میں امیدوار ہوں، آخری دن ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
اگر صحیح اس ملک میں جمہوریت لانی ہے تو ہمیں اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لے کے آنی پڑے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ یہ پاکستان کی واحد جماعت ہوگی جو انشاءاللہ نچلے لیول سے ممبرشپ کر کے اوپرے لیول پہ اپنے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے۔ ہمارے پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نے اس لیے بھی شمولیت اختیار کی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب، شافع حسین صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، صالح حسین ہیں، لیکن کم از کم مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایک شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ جی شافع حسین نے سیاست سے وہ تجارت سمجھتا ہے اور اس سے پیسہ کمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے۔ میں بھی 5.5 سال گورنر پنجاب رہا ہوں، ملک کے سب کے صوبے کا۔ میں کسی وقت بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ہم نے سیاست کو ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا۔ اب میں آتا ہوں پریزنٹ سچویشن کی طرف۔ ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریکنسلیشن پہ بلیو کرتے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کو جوڑنے میں بلیو کرتے ہیں، ہم سیاسی مذاکرات کرنے میں یقین رکھتے ہیں، اور یہی انسٹرکشنز چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کل رات بھی ٹیلی فون پہ دی ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے تمام پارٹیوں کو راضی کرنا ہے، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے تاکہ ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ پاکستان میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، اور الیکشن ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونے چاہیے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 2/3 عوام نے عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ غالب پول آپ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک دن ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمارے استعفے قبول کرو، کیوں نہیں کرتے اسپیکر صاحب؟ پھر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جی ہمارے استعفے قبول کیوں کیے ہیں؟ وہ بھئی سوچ سمجھ کے پہلے فیصلہ کرو، پھر کہتے کو جی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی میجارٹی جو تھی پارلیمنٹیرینز کی، وہ قطعی طور پر نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پارلیمنٹیرین کی میجارٹی جو ہے پنجاب میں اور کے میں اسمبلیاں نہیں توڑنی جاتی تھی۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے، جو میں نے بہت سی باتوں پہ سرپرائز ہوا ہوں، لیکن جو سب سے ہٹ سرپرائز ہے میرے لیے کہ میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں جو ہیں توڑی۔ باجوہ صاحب تو 6 مہینے پہلے چلے گئے نا گھر، پھر کہتے ہیں کہ جی میں 3 سال میں نے ایکسٹینشن دے کے غلطی کی، چلو ہو گئی۔ پھر پریزیڈنٹ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اور انسٹرکشن میں آپ کو آفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اب بھی اگر آپ ان کے مشورے مان رہے ہیں تو پھر ان کو میر جعفر، میر صادق، غدار کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نا جی، مجھے اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے، ایک دفعہ دیا ہے، میں دوسری دفعہ اس سے ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کروں گا۔ کچھ آ کے میری حکومت اس نے توڑی ہے، مجھے گھر اس نے بھیجا ہے، میرے خلاف سازش اس نے امریکہ سے کروائی ہے، اور میں پھر اس کے مشورے مان رہا ہوں۔ کم از کم یہ بات میری سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ معیشت کو جس حالت تک پہنچایا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کڑی شرائط پہ کر رہے ہیں معاہدہ IMF کے پاس، ہر چیز ان کو آپ لکھ کے دے رہے ہیں، یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اس وقت میری گورنری جا سکتی تھی، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مجھے کرٹیسائز کیا کہ میں حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو تنقید کر رہا۔ بھئی پہلے معاہدہ کر دیو، پھر توڑ دیو، پھر معاہدہ کر دیو، پھر توڑ دیو، کون یقین کرے گا آپ کا دنیا میں؟ شیخ حفیظ صاحب نے معاہدہ کیا، شوکت ترین نے آ کے توڑ دیا، پھر شوکت ترین نے خود معاہدہ کیا، خود توڑ دیا، پھر مفتاح صاحب نے کیا تو ڈار صاحب نے کہا کہ جی نہیں میں اپنا جو ہے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں۔ وہ بھئی اکھاں چکھاں ڈال کے گل نہیں، یہ اپنے معاملہ اس مصیبت چو ڈپلومیسی اختیار کرو۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 13 ملین بیل سے ہم اس کو 7 ملین بیل پہ لے آئے تھے۔ بھائی پولیس ریفارم پہ کوئی کام نہیں ہوا، لوکل گورنمنٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور بلکہ جو شافع صاحب نے کہا میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2500 ارب بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا پنجاب کا، پوچھیں کہاں گیا ہے وہ، کس کی جیبوں میں گیا ہے؟ جو
جو گرین جو ہے لینڈ اس کو جب براؤن کرتے ہیں تو وہ پیسہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو کس کی جیبوں میں جاتا ہے؟ بھائی 30 لاکھ ایکڑ میں لیتے ہیں یہ کام ریئل اسٹیٹ والا اور 5 کروڑ 10 کروڑ رکواتے ہیں ایک ایکڑ سے. اگر یہی پیسہ اسٹیٹ کو ملنا شروع ہو جائے تو اسٹیٹ کا پورا قرض جو ہے ہم اتار سکتے ہیں. ہو جائیں. پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور پنجاب میں الیکشن تحریک انصاف نہیں جیتتی. ہر چیز کی پاسبلٹی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی 2/3 لے جائے گی تحریک انصاف یہ ہوگی. تو میں پہلے کہتا تھا, میں نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم اتنی بری ہوگی کہ آدھی سیٹیں تو ٹکٹ دینے میں یہ ہار جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ میرے خدشات اب ساری پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں خود کہ ہماری آدھی سیٹیں جو ہیں ٹکٹوں کی وجہ سے ہماری جو ہیں وہ ضائع ہوئی. تو اگر ان حالات میں الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے جی الیکشن فیئر نہیں ہوئے, دھاندلی ہوئی ہے. تو اس لیے الیکشن ایک دن بھی ہونے چاہیے اور رول آف دا گیم طے ہونے چاہیے تاکہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کر فیصلہ کریں کہ یہ لائے عمل ہوگا, شفاف اور فیئر الیکشن ہوں گے تاکہ اس پہ سب کو اعتماد جو ہے وہ